کانگو جہاں زمین قیمتی ہے، معدنیات بے حساب ہیں، لیکن انسانیت دم توڑ رہی ہے۔ مشرقی کانگو میں قتل عام، جنسی تشدد، بیماریوں اور ہجرت کا طوفان برپا ہے، جبکہ عالمی برادری خاموش تماشائی بنی بیٹھی ہے۔ کیا یہ صرف ایک خانہ جنگی ہے یا عالمی سازش کے تانے بانے جڑے ہیں؟ اور سب سے اہم سوال، کیا پاکستان کا کوئی کردار ہو سکتا ہے؟ آئیے پوری کہانی کو سمجھتے ہیں۔ کانگو کا تعارف اور تاریخی پس منظر۔ ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو، جسے اکثر صرف کانگو کہا جاتا ہے، افریقہ کے قلب میں واقع یہ معدنیات سے مالا مال ملک ہے، جہاں دنیا کے سب سے بڑے کوبالٹ، تانبے، ہیرے اور دیگر قیمتی دھاتوں کے ذخائر موجود ہیں۔ یہ ملک 1960 میں بیلجیم سے آزاد ہوا، لیکن جلد ہی سیاسی انتشار، فوجی بغاوتوں اور بیرونی مداخلت کا شکار بن گیا۔ 1996 سے 2003 کے درمیان ہونے والی دو بڑی جنگوں میں لاکھوں افراد مارے گئے، جنہیں بعض اوقات افریقہ کی عالمی جنگ کہا جاتا ہے۔ موجودہ سیاسی صورتحال کانگو میں اس وقت صدر فیلکس برسر اقتدار تھے، لیکن ملک کا مشرقی حصہ مکمل طور پر حکومتی کنٹرول سے باہر ہوتا جا رہا ہے۔ شمالی اور جنوبی صوبے مسلسل باغیوں کے نشانے پر ہیں، خاص طور پر M23 گروپ، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے روانڈا کی حمایت حاصل ہے۔ گوما جیسے شہر پر قبضے کے بعد لاکھوں افراد نے نقل مکانی کی ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق کانگو میں اس وقت 73 لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہیں، جو افریقہ کا سب سے بڑا داخلی ہجرت کا بحران ہے۔ انسانی، المیہ اور جنگی جرائم یونیسیف اور دیگر اداروں کے مطابق گوما کے اطراف پناہ گزین کیمپوں میں ہزاروں خواتین اور بچوں کے خلاف جنسی تشدد کے کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ خوراک، پانی اور ادویات کی شدید قلت ہے۔ ایم پاکس اور دیگر بیماریوں کا پھیلاؤ تیزی سے ہو رہا ہے، جسے عالمی ادارہ صحت نے علاقائی خطرہ قرار دیا ہے۔ وسائل کی لوٹ مار اور عالمی مفادات۔ کانگو کی معدنی دولت اس بحران کا مرکزی پہلو ہے۔ ایک طرف مقامی باغی گروہ اور دوسری طرف بین الاقوامی کمپنیاں اور بلیک مارکیٹس، سب اس دولت پر قبضہ چاہتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر اسے خاموش نسل کشی قرار دیا جا رہا ہے۔ بین الاقوامی کردار اور سفارتی کشیدگی۔ روانڈا پر M23 کی پشت پناہی کا الزام ہے، جس کی وجہ سے DRC اور روانڈا کے تعلقات انتہائی کشیدہ ہو چکے ہیں۔ اپریل 2025 میں امریکہ کی ثالثی سے ہونے والی جنگ بندی ناکام ہوئی اور اقوام متحدہ کی امن فوج مونوسوکو کے انخلا کے بعد سیکیورٹی خلا بڑھ چکا ہے۔ عالمی طاقتیں اور مفادات، امریکہ، چین، روس اور یورپی ممالک کا کانگو میں دلچسپی صرف انسانی ہمدردی پر مبنی نہیں، بلکہ ان کے مفادات اس ملک کی معدنی دولت سے جڑے ہوئے ہیں۔ چین کو کوبالٹ کی ضرورت اپنی الیکٹرونک گاڑیوں کی صنعت کے لیے ہے، جبکہ مغربی کمپنیاں تانبا، سونا اور ہیرے کے ذخائر پر نظریں جمائے بیٹھی ہے۔ ان طاقتوں کی خاموشی یا محدود رد عمل کو اکثر ان کی معاشی مفادات سے جوڑا جاتا ہے۔ پاکستانی امن مشن کی جھلکیاں۔ پاکستان نے ماضی میں کانگو میں اقوام متحدہ کی امن فوج کے تحت نمایاں خدمات انجام دی۔ پاکستانی فوجی نہ صرف پرامن علاقوں کے قیام میں کامیاب رہے، بلکہ کئی مواقع پر مقامی آبادی کو طبی امداد، تعلیمی سہولیات اور بنیادی ڈھانچے کی تعمیر سے مدد فراہم کی۔ ان مشنز کے دوران کئی پاکستانی فوجی شہید بھی ہوئے، جنہیں بین الاقوامی سطح پر سراہا گیا۔ یہ پاکستان کے عالمی امن کی کردار کی واضح مثال ہے۔ پاکستان کا ممکنہ کردار۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کے امن مشن میں ہمیشہ اہم کردار ادا کیا ہے، خصوصاً کانگو میں بھی پاکستان امن افواج موجود ہیں، جو موجودہ بحران میں پاکستانی درجہ ذیل کردار ادا کر سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کے فورمز پر معاملے کو اٹھا کر انسانی بحران پر عالمی رائے عامہ ہموار کرے، امن فوج کے ذریعے سیکیورٹی اور امدادی کاموں میں حصہ لے، انسانی امداد، خوراک و دوائی اور طبی سہولیات کانگو بھیجے، علاقائی اور عالمی سفارتکاری میں ثالثی کا کردار ادا کرے۔ یہ صرف کانگو کا بحران نہیں، یہ پوری انسانیت کا امتحان ہے۔ ایک ملک جہاں قدرتی وسائل کی فراوانی ہے، وہاں عوام بھوک، تشدد اور بیماری کا شکار ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کانگو کے عوام کی آواز سنے تو اس ویڈیو کو شیئر کریں، سچ کو آگے بڑھائیں تاکہ خاموشی سے پردہ اٹھ سکے اور انسانیت کا بھرم باقی رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔